وہی 3 ہے، لیکن جو اضافی ورڈ ہے وہ کون سا ہے؟ جو پہلے والا حمزہ ہے، ٹھیک ہے، وہ پہلے والا حمزہ آپ کا اضافی ورڈ ہو گیا، جس کی وجہ سے خا کے اوپر تو وہ سکون لگ گیا. اب تھوڑا سا اس میں ترجمے میں فرق آ گیا اس کا، لیکن یہ چیزیں ہمیں انشاءاللہ پریکٹس کے ساتھ ساتھ آتی جائیں گی. یہ سارے الفاظ ہی ہم سیکھیں گے، آپ لوگوں نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا. تو ابھی نمبر 1 کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں. یہ سارے وہ الفاظ ہیں جن کا میننگ اس نے سے کیا آتا ہے. تو نمبر 1 پہ ہے ہمارے ساتھ سسٹر راویہ فردوس. میں جو لفظ کہوں گی آپ نے صرف اسی کی ٹرانسلیشن کرنی ہے انشاءاللہ. سسٹر راویہ فردوس جی. سسٹر راویہ فردوس بے شک یہ سارا لکھا ہوا ہے، لیکن آپ نے اب کرنا ہے مانا آ کا ترجمہ. پڑھیے اور ترجمہ کیجیے. منع اس نے منع کیا، قتل اس نے قتل کیا، صبر اس نے صبر کیا، منع ویری گڈ. اس نے منع کیا، قتل اس نے قتل کیا، صبر اس نے صبر کیا، قتل اس ویری نے گڈ. قتل کیا، ذکر اس نے ذکر کیا، شکر اس نے شکر کیا. ویری گڈ ویری گڈ. اچھا اگر میں کہوں کہ ایک لفظ ایسا ہے جو میں یہاں پہ نہیں لکھا ہوا لیکن میں آپ سے ویسے پوچھوں، ایک ہے لفظ جعل، یہ بنانا کے حساب سے نکلا ہے، اس کے مطلب میننگ بنانا کے حساب سے جاتے ہیں. تو آپ اس کا ترجمہ آپ 2 زبر 3 زبر جو آپ نے آج سبق پڑھا ہے اس کے حساب سے کرنا چاہیں گی تو کیا بنے گے جعل کی میننگ؟ جعل اس کا میننگ کیا ہوگا استاد؟ جعل کا اس نے بنایا. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ مبارک. آپ سمجھ گئے، کیونکہ ہم نے اپنے فارمولے کو اپلائی کرنا ہے. ہم جو بھی لفظ دیکھیں گے ہم اس کو اپنے فارمولے کے مطابق، کیونکہ اگر آپ کو 2 زبر 3 زبر نظر آ گئی ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا جو ترجمہ بنے گا اس نے کیا یا وہ سے بنے گا. تو آپ نے اس کے مین جو ہے نا میننگ نوٹس میں رکھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اس کا ڈائریکٹ ترجمہ کر دینا ہے اپنے فارمولے کے حساب سے. آپ کا آج کا فارمولہ کیا ہے مجھے بتائیے، ذرا ریپیٹ کیجیے. جو 2 زبر اور 3 زبر اس نے کیا، اس نے کیا یا وہ. ویری گڈ ویری گڈ. 2 زبر 3 زبر کا مطلب ہے آپ نے یوں پوری ڈیفینیشن بتانی ہے ابھی تک کی جو ہے، جو ابھی سیکھی آپ نے. 2 زبر 3 زبر کا 2 زبر 3 زبر کا مطلب ہے اس نے کیا یا وہ. یا وہ. ہاں، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ 3 زبر سے مراد ہے کہ تینوں حروف پہ زبر ہوگی، اور 2 زبر سے مراد ہے کہ پہلے اور آخری حرف پہ زبر ہوگی اور درمیانے والے حرف پہ زیر زبر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے. سمجھ گئے نا؟ یہ آپ کی ابھی تک کی ڈیفینیشن ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. جی استاذہ جی. راویہ جی انشاءاللہ جی استاذہ. یہ کیا ہو گیا؟ ماشاء اللہ. چلیں اب نمبر 2 پہ کون ہے ہمارے؟ جو ابھی جو نئی سسٹرز ہیں پلیز ان کو ذرا وہ دیجیے. سسٹر روبینہ آپ دیکھ کے ذرا سب کو پہ بلاتے جائیں آپ. اب کون ہے ہمارے ساتھ؟ یہ میں پڑھ لیتی ہوں، میرا نمبر 3 ہے. آپ کون سلمہ بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نمبر 3 ہے، راویہ تھے سیکنڈ. ہاں راویہ کے بعد سیکنڈ نمبر پہ کون ہے؟ ٹیچر میرا تھی وہ لیفٹ ہو گئی. وہ میرا تھی وہ شاید نیٹ کا مسئلہ ہے. اوکے کوئی بات نہیں، میں پڑھ لیتی ہوں، میرا نمبر 3 ہے نا استاذہ. اچھا بس آپ نے سسٹر سلمہ ایک ہی لفظ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ علامہ اس کا ترجمہ کیجیے. علامہ اس نے سکھایا. ویری گڈ سسٹر سلمہ، ویل ڈن، ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. چلیں نیکسٹ سسٹر. جی میم. جی جی سسٹر حجاب آپ کیجیے فتح کے. فتح اس نے کھولا.
ویری گڈ جی بالکل, کیونکہ آپ کو ترجمہ وہ جو ہے نا نیچے آپ کو میننگ دیے گئے ہیں, ترجمہ آپ نے اپنے فارمولے کے حساب سے کرنا ہے, اس نے کیا یا وہ والا. ویری گڈ سسٹر جی. آپ چلیں نیکسٹ سسٹر. نمبر 5 پر روبینہ. جی روبینہ نور آپ کیجئے انعامہ کے. اس نے انعام کیا. جی عربی بھی دہرایا کیجئے اور ساتھ میں پڑھا کریں. انعامہ اس نے انعام کیا. ویری گڈ چلیں نیکسٹ سسٹر. نیکسٹ کون ہے ہمارے ساتھ؟ نمبر کے حساب سے پڑھنے کو گئے تو ایک ایک جنے برابر ہوتا نمبر بول کے. عفت آپ عفت مائک اوپن کریں. ٹیچر جی عفت. سسٹر روبینہ آپ سب کو بلاتے جائیں نا جس کا جی نمبر جی آگے آتا جا رہا ہے. عفت ہاں میں یہاں کروں سسٹر عفت. بولیے. ہاں سسٹر عفت آپ مجھے ترجمہ بتائیے کاتبہ کا. اس نے لکھا. ویری گڈ سسٹر عفت ماشاء اللہ. چلیں اگر میں آپ سے کہوں کہ داخلہ تو اس کے میننگ کیا ہوں گے سسٹر عفت؟ وہ داخل ہوا. وہ داخل ہوا. ویری گڈ, کیونکہ اس نے داخل ہوا بہت غلط ہو جاتا ہے, اس لیے آپ نے اس کا جی جی ترجمہ کیا وہ داخل ہوا. ٹھیک ہے ویری جی گڈ. چلیں نیکسٹ سسٹر انشاءاللہ. شگفتہ پروین. سسٹر شگفتہ پروین جی آپ کے لیے ظلمہ. اس نے ظلمہ اس نے ظلم کیا. 2 ویری گڈ. زبر 3 زبر اس کا فارمولا ہے اس نے کیا یا وہ. ویری گڈ. پورا دہرائیے سسٹر شگفتہ تاکہ سب پورا کی ہاں ریویژن ہو جائے. ہاں 2 زبر 3 زبر کا مطلب ہے اس نے کیا یا وہ. تو یہاں ظلمہ کے معنی ہے اس نے ظلم کیا. ویری گڈ. نہیں 2 زبر 3 زبر سے مراد کیا ہے, یعنی کیا ہوگا آپ اس کی بھی ساتھ بتائیں نا کہ تینوں حرف پہ یہ والا چیز تینوں بتائیں پر آپ. ہاں تینوں حرف پہ زبر ہوگا, اور اگر دو زبر ہوگا تو پہلا اور تیسرے میں زبر ہوگا اور بیچ والے میں زیر یا زبر کچھ بھی ہو سکتا ہے. ویری گڈ. ٹھیک ہاں ہے جی زیر زبر یا پیش کچھ بھی ہو کچھ سکتا ہے, تینوں میں سے جی آ سکتا ہے. جی ویری گڈ سسٹر شگفتہ. نیکسٹ سسٹر انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم میں وعلیکم رابعہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر رابعہ آپ نے سمجھا, کیونکہ آپ اپنا انٹروڈکشن نہیں کروا پائے تھے. آپ کہاں سے ہیں؟ سوری آپ کی آواز نہیں آئی. میں نیو اسٹوڈنٹ ہوں انڈیا سے. اچھا ماشاء اللہ. جی وہ تھوڑا چلیں انٹرنیٹ پرابلم تھا. جی اچھا آپ نے یہ فارمولا سیکھا, آپ نے سنا تو میں پڑھا نے تو سمجھایا. آپ کا لیکچر جی اچھا چلیں آج آپ مجھے تھوڑا بتائیے جو خالقہ. میں نے لاسٹ میں تھوڑا سیکھا, میں کوشش چلیں کروں گی ماشاء آپ پوچھیں. جی خالقہ آپ مجھے اس نے بتائیں. پیدا کیا. ویری گڈ سسٹر رابعہ, آپ بہت اچھا سمجھے. آپ مجھے جی ڈیفینیشن بھی تھوڑی سی بتائیے 2 زبر 3 زبر کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ میں سن نہیں پائی میم آپ کا لیکچر. یہ تھوڑا اینڈ میں چلیں تھوڑا آپ میں جوائن ہوئی نا تو. اچھا چلیں میں آپ جی کو بتاتی سمجھا ہوں. دیں. آپ نے بتانا ہے کہ 2 زبر 3 زبر کا مطلب ہے اس نے کیا یا وہ. یعنی اگر کسی لفظ پہ آپ کو 2 زبر یا 3 زبر نظر آئیں گے تو آپ ترجمہ اس حساب سے کریں گے. جیسے ابھی آپ نے کیا خالقہ, اس کا آپ نے ترجمہ کیا اس نے پیدا کیا. وجہ کیا ہے کہ آپ کے پاس یہی فارمولا ہے 2 زبر 3 زبر کا, اور 3 زبر سے مراد یہ ہے کہ تینوں حروف پہ زبر رہے گا. اور 2 زبر سے کیا مراد ہوتا ہے کہ پہلے اور تیسرے حرف جو کہ آخری حرف ہوتا ہے اس کے اوپر زبر ہوگا, لیکن جو درمیان والا ہمارا پاس دوسرا حرف ہوگا اس کے اوپر زیر زبر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے. لیکن ترجمہ ہمارا کیا ہوگا, اس نے کیا یا وہ.
अब वो वाला तर्जमा हम क्यों करते हैं, उसलिए करते हैं कि बाज़ दफ़ा उर्दू जो हमारी ज़बान है उसके हिसाब से हम कर रहे होते हैं कि उसमें बोलने में अच्छा लगे, ठीक है, कि अब अगर हम बोलते हैं कॉमन सेंस जैसे हम यूज करते हैं, मगर जैसे मैं कहूँ कि अभी मैंने एक सिस्टर ने एग्जांपल दिया यहाँ पे, दखला दखला वो दाखिल हुआ, अगर मैं उसे कह दूं कि उसने दाखिल हुआ, आप खुद सोचिए कि बोलने में बुरा लग रहा है ना, उसने दाखिल हुआ अजीब सा लग रहा है ना, या वो दाखिल हुआ अच्छा है, वो दाखिल हुआ अच्छा है, या उसने दाखिल हुआ अच्छा है, पहले आप चले बताइए, आप सिस्टर अभी आप बताएं। वो दाखिल हुआ। वेरी गुड, तो इसलिए हम प्रोनाउंसिएशन जो है सेंटेंस को हमें खुद बनाना चाहिए, वो दाखिल हुआ। वेरी गुड, हाँ, और हमने देखना है हमारे पास बस यही दो अल्फाज हैं, या तो वो या उसने किया, ठीक है। अब उसने किया से क्या मुराद है कि जैसे अभी आपने खुद तर्जुमा किया कि खलका उसने पैदा किया, ठीक है, तो जो दरमियान में है हम अपना वही जो हमारे पास मीनिंग होते हैं वो हम कर लेते हैं, और बाकी फार्मूला हम वही लगा लेते हैं। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह मुबारक सिस्टर राबिया। चलें नेक्स्ट सिस्टर हमारे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम, अतिया फरजाना उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सिस्टर अतिया फरजाना आपके लिए कोई नया लफ्ज़ ढूंढ रहे हैं जी, आप बताइए। जाअला की मीनिंग बताइए, कैसे करेंगे आप? उसने बनाया। उसने बनाया, वेरी गुड। अच्छा, आपके बिल्कुल साथ है आमना, उसका भी कर दीजिए। आमना, उसने ईमान लाया, वो ईमान लाया। वेरी गुड, आपने खुद ही तस्दीक कर दी, क्योंकि उसने ईमान लाया जरा बोलने में थोड़ा डिफरेंट लग रहा था, इसलिए हमने उसका तर्जुमा वो बिठा दिए तो अब बात अच्छी दिखती। वेरी गुड, अब आप जरा फार्मूला भी दोहरा दीजिए अपने सिस्टर्स के लिए, फार्मूला दोहराइए। आज का हमारा फार्मूला क्या है? 3 ज़बर 2 ज़बर, 3 ज़बर पे आता, 2 ज़बर पे बोले तो लास्ट पे और फर्स्ट पे ज़बर आता है, बीच में कुछ भी आ सकता। हाँ जी, कुछ भी आ सकता, जैसे अमीला है, रहीमा है, शहीदा है, तो ये वेरी गुड। अब अलीमा इसने जाना, अमीला इसने अच्छा, ये बताइए जी जी बस ठीक है। अब ये बताइए कि अब तर्जुमा फिर आप साथ बता दें कि तर्जुमा सबका किस तरह होगा, उसने किया या वो उसे? उसने किया या वो किया। वेरी गुड, वेरी गुड। चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैरा, अल्लाह मुबारक सिस्टर अतिया जी उस्ताद। चलें नेक्स्ट सिस्टर। सिस्टर रुबीना जल्दी से बुलाइए, जिनका भी नंबर है। क्या क्लास में कोई भी नहीं है? जो भी सिस्टर है नहीं है उस्तादा, सब बोल दी है। नहीं उस्तादा है, सब जने बोल दिया उनको। अच्छा बोलिए ना प्लीज, कोई नहीं पढ़े तो बोलिए ना, टीचर बुला रहे हैं ना हमको। अच्छा ठीक है, मैं बोलने पड़ेंगे। मैं बोलूं? हाँ बोलिए जी उस्ताद, कौन सा पढ़ रहे हैं? जी आप पढ़िए, मुझे बताइए। ये जो आपके थर्ड नंबर पे जो लफ्ज है उसको पढ़िए, अरबी भी और उसका तर्जुमा भी कीजिए फार्मूला के हिसाब से। अरसला, उसने भेजा। वेरी गुड, और हमारा फार्मूला क्या है आज का? 2 ज़बर और 3 ज़बर। 2 ज़बर में तो पहले और आखिर में ज़बर रहेगा, बीच में पेश या जेर कुछ भी आ सकता है, और ये दोनों की मीनिंग उसने या फिर वो से इसका तर्जुमा होता है। हाँ, पूरा तर्जुमा क्या है? उसने किया, ये लाजमी कहना है आपने, उसने किया या वो जी। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका नाम सिस्टर? सबीहा। सिस्टर सबीहा। चले माशाल्लाह, क्योंकि मुझे इस वक्त नाम नजर नहीं आ रहे, वरना तो मैं खुद ही आप लोगों को बुला लेती ना, क्योंकि मुझे आपको पता है कि इस तरह सेटिंग नहीं होती मुझसे। उम्मे अहमद ने फिर हैंड रेज किया हुआ है जी। उम्मे अहमद आप पढ़िए इंशाल्लाह, या कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं? माइक ओपन करें। चलें, अगर उनका माइक ओपन नहीं हो रहा, चलें नेक्स्ट सिस्टर को बारी दीजिए।
میں نے کھولا ہے مائک رخسانہ. جی سسٹر رخسانہ آپ کیجیے. آپ کفارہ. کفارہ اس نے کفر کیا یا اس نے جھٹلایا؟ اچھا جھٹلانا کے میننگ یہاں لکھے ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ آپ نے اس کے جھٹلانا نہیں کرنے. ٹھیک ہے اس نے کفر کیا یا اس نے انکار کیا یہ بات یاد رکھیے. اس کو جھٹلانے والے کو بالکل چھوڑ دیں. آپ اپنے نوٹ بک پہ لکھ لیجیے کہ کفارہ کے میننگ کیا ہوں گے. اس نے انکار کیا یا اس نے کفر کیا. 2 میننگ آ سکتے ہیں. وہ ہم جب آیات میں استعمال کریں گے تو ہم دیکھ لیا کریں گے کہ کون سی سینس بن رہی ہے کفر والی یا انکار کرنے والی. ٹھیک ہے سب سسٹرز اس کو نوٹ کر لیں. اس کے میننگ جھٹلانا نہیں ہوتے. وہ ایک اور لفظ آئے گا میں آپ کو پھر اس کا بتا دوں گی. اس کے میننگ ہوتے ہیں جھٹلانا. ٹھیک ہے جی صاحبہ جی. خاتون. اور نیکسٹ بھی کیجیے انشاءاللہ سسٹر سمیرہ. سسٹر سمیرہ آپ مجھے ابھی بھی نام بھی بھول گیا آپ کا. یہ رخسانہ ہے رخسانہ. سسٹر رخسانہ. سسٹر رخسانہ آپ نیکسٹ بھی کیجیے کفارہ سے آگے والا. اس نے رزق دیا. ویری گڈ ویری گڈ. کتابہ جی اس جی جزاکم اللہ خیر سسٹر رخسانہ. اللہ مبارک ماشاء اللہ. آپ فارمولا سمجھ گئے ہیں نا. فارمولا بھی آپ نے ابھی مجھے سنایا الحمدللہ. چلیں نیکسٹ سسٹر. بڑے صاحبہ خاتون ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون جو بھی پڑھنا چاہتا ہے مجھے نہیں معلوم اس وقت. آپ پڑھیے جس نے بھی بولا ہے. ام احمد. جی آپ کاتبہ کا کیجیے. مجھے آپ کی آواز نہیں کلیئر آ رہی ہے. آپ کیا بول رہے ہیں؟ آواز کلیئر نہیں آ رہی. اچھا آپ بھی مجھے آپ کی آواز آئی. آپ کون سسٹر ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ کتابہ اس نے لکھا. نیکسٹ بھی کیجیے. نیکسٹ جو لفظ ہے اس کو بھی پڑھیے. علماء. شاید ان کا بھی نیٹ پرابلم ہے. یہ کون سی سسٹر تھی؟ ام احمد. اچھا چلے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو صحیح فہم ڈال دیں اور ان کو صحیح سمجھ آ جائے. ٹیچر تو ایک اور سسٹر نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. وہ مائک اوپن نہیں کر رہی. صاحبہ خاتون ہے کہ میں پڑھے السلام علیکم. وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر آپ کا نام؟ جی میں شبیہ خاتون انڈیا سے میم. جی سبیہ خاتون. آپ نے ابھی سنا جو ہم نے بتایا فارمولا آج کا؟ جی میں بہت لیٹ آئی میم تو اس لیے آپ 2 زبر 3 زبر کو لے کر جو سمجھائی وہ ٹھیک سے سمجھ نہیں آیا ابھی. اچھا میں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں تاکہ آپ صحیح سے سمجھ جائیں. دیکھیں جی ہمارا میم. آج کا جو سبق ہے ہمارا آج کا جو فارمولا ہے بیسیکلی یہ فارمولا بیسڈ ترجمہ ہے. تو ہمارا آج کا جو فارمولا ہے یا سبق کہہ دیں وہ ہے 2 زبر اور 3 زبر. آپ اوپر اپنے نوٹ بک پہ ڈیفینیشن دیں گی 2 زبر اور 3 زبر. ہیڈنگ دیں گی سوری. اور اس کے نیچے ڈیفینیشن لکھیں گے 2 زبر 3 زبر کا مطلب ہے اس نے کیا یا وہ. آپ نے جی نوٹ کر لیا؟ میں آگے پڑھوں. جی آپ اس نے بولیے میم. کیا یا وہ. اب 2 زبر اور 3 زبر سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاس 3 حرفوں والا کوئی لفظ آئے گا یا 4 حرفوں والا بھی آ جائے تو ہمارے پاس تینوں حروف پہ یا تو زبر رہے گا اگر 3 حرفی ہوگا اور یا پھر پہلے اور تیسرے حرف پہ زبر ہوگا اور درمیان والے حرف پہ زیر زبر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے. لیکن ترجمہ ہمارا کیا ہوگا؟ فارمولا ہمارا جو ہے وہ ہوگا اس نے کیا یا وہ. اس کی مثال میں نے آپ لوگوں کو دی تھی. جیسے یہاں پہ جعل اس نے بنایا یعنی شکر ہے یہ دونوں اسی سلائیڈ میں. اگر ہے امنا
اگر میں اس کو کہہ دوں کہ اس نے ایمان لایا تو سننے میں عجیب لگتا ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ ہم کریں گے وہ ایمان لایا. اس لیے ہم جی نے اس میم. فارمولے کے 2 طرح کے ترجمے لکھے ہیں کہ اس نے کیا یا وہ. یہ آپ لکھ لیں کیونکہ آپ لوگوں کے ہوم ورک میں یہ ساری ڈیفینیشن بھی لکھنی ہوگی، اور کچھ میں وہ جو دوسرے الفاظ میں بھیجوں گی تو ان کا ترجمہ بھی کر کے آپ لوگوں نے گروپ میں بھیجنا ہوگا انشاءاللہ. تو فارمولہ آپ کا انشاءاللہ میم. پکا کرنا بہت ضروری ہے. آج تک کے لیے یہی فارمولہ ہے، پھر جب ہم نیکسٹ کلاس ہوگی تو اس کو جمع بنانا سیکھیں گے انشاءاللہ. چلیں اب آپ انشاءاللہ سسٹر، میم. اب آپ نے کیجئے انشاءاللہ اس کا. ہاں ابھی آپ کے پاس ہے عاملہ، بے شک ترجمہ لکھا ہوا ہے پھر بھی آپ کیجئے عاملہ. آم- جی جی اس نے عمل کیا. ویری گڈ. اور سامعہ؟ اس نے سنا. ویری گڈ. اب میں آپ کے لیے کوئی ایسا لفظ ڈھونڈتی ہوں جس کی کوئی لکھے ہوئے نہ ہو. اچھا اب ہے قولا. قول کا مطلب ہوتا ہے کہنا. تو اب آپ اس کو فارمولے کے مطابق اس کا ترجمہ کیجیے. اوپر آپ کو ورڈ نظر آ رہا ہے قولا. جی اس آپ کا مطلب فارمولے ہے کے میم. مطابق اس کا مطلب اس کیا کا بولے مطلب ہوتا میم ہے آپ؟ کہنا. کہنا. جی اس نے کہا. ویری گڈ ویری گڈ. اور ہم نے قولا کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے گا یا کسی اور پیغمبر کا یا اللہ رب العزت کا آگے آ جائے گا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر فرمایا کہہ دیں گے. پھر ہم کہا نہیں کہیں گے، احتراماً. ٹھیک ہے؟ ترجمہ تو اس کا ہی ہوتا ہے کہنا، لیکن احتراماً ہم پھر فرمایا کہہ دیں گے. ویری گڈ سسٹر صفیہ. صفیہ بولا ہے نا آپ نے نام؟ جی صبیہ میم. جی اچھا. اب اوپر لکھا ہوا ہے علامہ، اس کے بھی میننگ لکھے ہوئے ہیں سکھانا. اب اس کا ترجمہ آپ اپنے فارمولے کے حساب سے کیجیے. اس نے سکھایا. ویری گڈ ویری گڈ. اللہم بارک. اچھا خاتمہ. یہ میم اس کا میننگ کیا ہے میم؟ سمجھ نہیں آ رہا. یہ خاتمہ. لکھا ہوا ہے مہر لگانا، مہر لگانا، مہر لگانا. مہر لگانا. اچھا ہاں اس نے مہر لگایا. ہاں ویری گڈ ویری گڈ. جیسے ہم کہتے ہیں نا خاتم النبیین، یعنی جی میم. اب آگے ان کے آگے خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ کہ نبیوں کے اوپر مہر لگانے والے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ آخر الزمان نبی ہے نا، ان کے بعد تو کسی جی نبی نے نہیں آنا. اس لیے ان کے نام کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں اکثر آپ لوگ سنتے ہوں گے خاتم النبیین لکھا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے، یہی لفظ ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرہ. نیکسٹ سسٹر انشاءاللہ. سیدہ افشا. سیدہ افشا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر افشان کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. میں اس لیے آنسر نہیں کر رہی تھی کیونکہ آپ نے کہا تھا نئے آنے والے کو پہلے چانس دیا جائے گا. بالکل بالکل. میں بالکل یہی میں کہہ رہی تھی نا، میں نے کہا کہ ایسا نہ کلاس ختم ہو جائے اور ان کو چانس نہ ملے. جی چلیں اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ پورا فارمولہ دہرانا ہے اپنی تمام سسٹرز کے لیے، اور جو نیچے والی لائن ہے نا مانا ہے سے لے کر ذکر تک، اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہوگا. جی نہیں جی بلکہ آپ کے لیے ایک اور ورڈ ہوگا راہمہ، اس کا بھی آپ نے کرنا ہوگا. جی اچھا. یہ 2 زبر 3 زبر والے حروف ہوتے ہیں، 3 حروف ہوتے ہیں. اس کا ترجمہ ہمیشہ پاسٹ ٹینس میں کیا جاتا ہے، یعنی ماضی میں کیا جاتا ہے. اور یہ جو یا تو یہ 3 زبر والے ہوں گے یا پھر 2 زبر، مطلب یعنی پہلے اور آخری حروف میں زبر ہوگا، اور بیچ والا جو حروف ہوگا یا تو اس میں پیش ہوگا یا پھر زیر ہو سکتا ہے. تو جی جیسے یا پھر علامہ. زبر کو بھی کہتے جائیں نا، کیونکہ زبر والا تو سامنے نظر آ رہا ہے، آپ زبر بھی کہتے جائیں. یا جی درمیان جی والے حرف پہ کچھ بھی آ سکتا ہے، یعنی زبر زیر پیش. جی درمیان والے حروف میں کچھ بھی آ سکتا ہے، لیکن پہلے اور آخری حروف میں زبر ہی آئے گا. اسی طرح صرف زبر والے جو حروف ہوں گے نا، ان تینوں میں ہی زبر ہی آئے گا، تینوں حروف میں. ویری گڈ ویری گڈ. جی اور ہم اس جی کا فارمولہ ہمارا کیا ترجمہ کیا کریں گے؟ اس کا ترجمہ کریں گے اس نے کیا، اس نے سکھایا، اس نے کہا، یعنی پاسٹ ٹینس میں کریں گے جو بھی اس کا ویری ترجمہ گڈ. ہو. اس نے کیا یا دوسرا ترجمہ کیا ہوگا؟ یا وہ. یا وہ، جیسے ہاں یہ ہے نا امنا، وہ ہاں ایمان لائے. ویری گڈ ویری گڈ. چلیں اب آپ اپنا اس کو کمپلیٹ کیجئے لسٹ کو. مانا
इससे यहाँ से शुरू कीजिए, जी, ट्रांसलेट करना। मना, हाँ, मना उसको, इसका मतलब है इनकार करना है ना, उसने इनकार किया। हाँ, उसने मना किया, इनकार किया, लेकिन यहाँ पे काफरा, क्योंकि अगर नया स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो, वैसे तो आप सही कह रहे हैं कि मना करने का मतलब भी इनकार करना ही होता है जी, बहरहाल, लेकिन अगर आप बिल्कुल इसके साथ जाना चाहें तो माना, उसने मना किया, और अच्छा, जैसे कफरा होता है तो उसने इनकार किया या उसने कुफर, कुफर किया। ठीक जी, है, जी, चलेंगे नेक्स्ट। कतला उसने कत्ल किया, वेरी शकरा उसने शुक्र किया, ज़करा उसने जिक्र किया। गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि रौदिया, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका कीजिए आप तर्जुमा। कहाँ पर है ये? रदिया, ये नीचे नीचे आप आ अच्छा, जाए। जी जी, वो राजी हुआ, वेरी गुड। अच्छा, आपने इसका वो राजी हुआ क्यों किया तर्जुमा? क्योंकि हम फिर उर्दू में करते हैं ना, तो फिर हम अपने उसको देखते हुए करते हैं। फिर अगर हम ये करेंगे ना, उसने राजी हुआ, तो वो सुनने में भी अजीब हाँ, लगेगा और लिखने में भी अजीब लगेगा वो, तो फिर हम वेरी गुड, कहेंगे कि वो राजी हुआ। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक। महरीन, जज़ाकल्लाह। महरीन, सिस्टर मैरीन, आप आ जाइए, मैं आपके लिए ओपन करती हूँ जी। जी सिस्टर मैरीन, आप भी फार्मूला दोहराइए और उसके बाद मैं आपको अल्फाज बताती हूँ किसका तर्जुमा आपने करना है। जी सदा, ये 2 ज़बर 3 ज़बर है अल्फाज है, इसका मतलब है कि ये जो भी लफ्ज होगा इसकी तीनों उस पे ज़बर होगी और इसका मायने आएगा उसने किया, और 2 ज़बर से मुराद पहले और आखिरी हर्फ पर ज़बर ही होगी, और बीच वाले में ज़बर ज़ेर पेश, तीनों में से कुछ भी आ सकता है। वेरी गुड। अच्छा, आपने एक तर्जुमा बताया कि उसने किया, और भी हम करते हैं ना दूसरा, वो भी साथ बताइए। इसका मायने दूसरा, इसका मायने वो से किया जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। चलें, अब आप मुझे बताइए कि पहले राहिमा का कीजिए। रहमा उसने रहम किया। वेरी गुड। अच्छा, अब आप कीजिए अंजरा का। अंजरा, लास्ट में है जी दादा, वो आगाह करता है या उसने आगाह करता किया? है। हाँ, क्योंकि करता है तो हमने करना ही नहीं है, वो तो फिर प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा ना, हमने इसको पास्ट टेंस में ही रखना है। तो मैं टेंस वगैरह का लफ्ज इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि ये विदाउट ग्रामर कोर्स है, तो बहरहाल आप लोग खुद ही इसको समझ जाइए, लेकिन आपको समझाने के लिए, चले अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए कि इस फार्मूले का जो भी ताल्लुक होगा ना वो पास्ट टेंस से होगा, प्रेजेंट से या फ्यूचर से नहीं होगा। ठीक है, आपने तर्जुमा हमेशा आखिर में आपके तर्जुमे में या आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि या जो है ना पास्ट की निशानी है, जैसे या ये, यानी लाया लाए लाई, आप कह सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। वेरी गुड सिस्टर महरीन, अल्लाह मुबारक। चलें, नेक्स्ट सिस्टर कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें बोले जी सिस्टर, तुम लिंक भेज दो। जी जी। 3 हुर्फ ज़बर ज़ेर, तीनों